اچھا شوکت بسرا صاحب یہ بتائیے گا سر، بانی پی ٹی آئی نے تو کہا تھا کہ مکمل بھوک ہڑتال کرنی چاہیے، لیکن یہ جو لوگ 2-4 گھنٹوں کی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں سر، اس سے کچھ خاص فرق پڑنے والا ہے؟ اقرا حرس اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سوال کیا، دیکھیں وہ تو خود قاضی فائز عیسیٰ جو ہے 13 میں سے 11 ججز کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو دی جائیں، اور تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ ایون اس سے 2 قدم بڑھ کر قاضی فائز تھا جنہوں نے ہم سے نہ صرف بلے کا نشان چھینا، جس دن ہمیں سمبل الاٹ ہونا تھا رات 11:30 بجے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن نے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے پھر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا چیف الیکشن کمشنر پہ کہ انہوں نے فیصلے غلط تشریح کر کے آئین توڑا، اور ایک پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ پارٹی جو ہے وہ بغیر نشان کے الیکشن لڑ رہی ہو۔ اب جہاں تک سیٹوں کا معاملہ ہے، یہ تو اندھے کو بھی پتا ہے کہ شوکت بسرا کس پارٹی سے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے۔ شوکت بسرا کو ووٹ عمران خان کی وجہ سے پڑا ہے۔ اب وہ سیٹیں جو ہمیں عوام نے دی ہیں، جی یہ بھی ہم سے وہ چھیننا چاہتے ہیں، لیکن اب ان کا رویہ دیکھیں۔ ابھی جو مریم صفدر نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے یہ ججز بے ضمیر ہیں، یہ ججز بکے ہوئے ہیں، اور وہ ججز تو خود بیچارے انصاف مانگتے پھر رہے ہیں۔ تو بتائیں ہم کہاں جائیں؟ اسی طرح خواجہ آصف ہوں یا باقی ہوں، تو انشاءاللہ میں پھر کہتا ہوں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ بالکل ان کی طرح نہ عدالتوں پہ حملہ کریں گے، نہ ججز کو برا بھلا کہیں گے، ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑیں گے، نہ عدالتوں سے کبھی نہیں لڑیں گے۔ دوسری بات آپ نے کہی بھوک ہڑتال، دیکھیں ہم گزشتہ 2 سال سے ہم پر تو جو ظلم جبر ہوا ہے اقرا، آپ اس کی خود گواہ ہے کہ ہر شوکت بسرا کو لے لیں گی میری ایک کہانی ہے، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے لیں گی ان کی ایک کہانی ہے، ہر فیملی کے خواہ وہ مرد ہے وہ عورت ہے جو تحریک انصاف کا چاہنے والا ہے، جو ووٹر سپورٹر ہے، اس کے ساتھ تو وہ ہوا ہے جس کی اب توقع نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا اب فائنل راؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ اب یہ فائنل راؤنڈ ہے جس کے اندر یہ پہلا سٹارٹ ایز علامتی بھوک ہڑتال پہ ہوا ہے۔ اب آئندہ دیکھیں گی یہ پورے پاکستان میں اس پہ جائے گا۔ ہم لوگ جمعے والے دن بڑا پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون، یہ ہے جمہوریت، یہ ہے اخلاقیات، یہ ہے سیاست کہ ہمیں پرامن احتجاج بھی کرنے نہیں دیا جاتا۔ بالکل ہمیں ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں۔ رؤف حسن صاحب کو ابھی میں نے مثال دی آپ کو، کتنا بڑا دہشت گرد انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اسی طرح ہمارے لاہور کے صدر ہیں، ان کو گرفتار کر لیا۔ سو ہم اس کے باوجود ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک یہ جعلی فارم 47 کی نجائز حکومت، جو عوام جس کو تسلیم نہیں کرتے، جس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تمام ادارے تسلیم نہیں کرتے، جب تک یہ چلے ہی نہیں جائیں گے ہم ہر طرح کا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، ستمبر اکتوبر وہ کہتے ہیں نا جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح جائے یا شام جائے۔ اب یہ نہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آنے سے روک سکتے ہیں، اور نہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننے سے روک سکتے ہیں، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کا لیڈر ہے، جو پاکستان کا لیڈر ہے۔ آپ مجھے اقرا بتا دیں کوئی پاکستان میں ایسی پارٹی رہ گئی ہے جو گلگت بلتستان، سر جو ان کا کشمیر اور اعتراف چل باقی؟ رہا ہے، اعترافی بیان چل رہا ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ 9 مئی میں احتجاج کرنے کا تو انہوں نے کہا تھا، لیکن کارکنان نے خود سے توڑ پھوڑ شروع کر دی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ پہلی بات تو بالکل ان سے جو بیان منسوخ کیا جا رہا ہے اس کی میں تردید کرتا ہوں، کوئی ایسا بیان انہوں نے دیا، بلکہ کل آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب جب ان سے مل کر آئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہی بات کہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ مجھے بتائیے اقرا کہ جب عمران خان کو 2 دفعہ جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، ایک دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، پھر اس طرح جب وہ ایک جلوس میں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بخشی، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے۔ عمران خان تو کہتے ہیں فوج بھی میری، ملک بھی میرا۔ عمران خان کہتے ہیں میرے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے۔ ہاں، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ لوگ جی ایچ کے سامنے گئے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں بھائی، اسی لیے تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں 2 سال سے کہ ٹھیک ہے۔ سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں۔ ایک فکرہ 9 مئی کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے، بے شک فارم 47 والی ہے، بنائیں کمیشن، دکھائیں پوری قوم کو لائیو کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے، اور جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔
یہاں پر تو آپ نے پورے پاکستان میں ہر بندے کو 9 مئی میں ڈال دیا. اب مجھے بتائیے کہ ایک بندہ ایک وقت میں 10 شہروں میں ہو سکتا ہے؟ آپ ہو سکتی ہیں اقرا؟ بالکل صحیح یہ ہے. تو ٹھیک ہے بسر صاحب, مجھے قانون کے ساتھ موقع بڑا دیجیے گا.